الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار راني أو رام الراني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. التائبون العابدون. آیات. واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز عظیم موضوع ہے، عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم موضوع ہے جس نے بھی اس کی خدمت کی ہے، رب کائنات کی رحمتیں برکتیں اس سے شامل حال ہوئی۔ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، ازواج مطہرات، اہل بیت، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اور بیٹیاں،
ان کے تذکرے، ان کی تعریفیں، ان کی فضیلتیں مقدروں والے بیان کرتے ہیں، مقدروں والے سنتے ہیں۔ بندہ ناچیز طالب علموں میں کہا کرتا ہے بڑے بڑے وظائف ہیں، صحابہ کرام کی جو مدح ہے یہ بھی بہت بڑا ایک وظیفہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ میری عادت ہے، اللہ اس پہ استقامت دے کہ جو موضوع بیان کرنا ہوتا ہے وہ کم از کم 18 گھنٹے پہلے سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو بیان کرنا ہے کیسے بیان کرنا ہے۔ سوچ رہا تھا کہ پورا قرآن کوئی ورق ایسا نہیں، صفحہ ایسا نہیں، رکوع ایسا نہیں جس میں صراحتاً یعنی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کی مدح نہ ہو۔ ضرور ہے، ان کی منقبت چاہے صراحتاً چاہے کنایتاً صحابہ کرام کی عظمت ہوتی ہے، ضرور قرآن مقدس کے ہر موضوع میں۔ اس پہ علمی بات کریں تو فائدہ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں۔ ایک آسان سی بات آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ اس پہ چلنا، فائدہ ہوگا میرا بھی اور آپ کا بھی۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ایمان لے آئے، پھر اسی ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو گیا، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چاہے آپ کے بعد، چاہے بستر پہ، چاہے بیمار ہو کے، چاہے شہید ہو کے، چاہے غازی بن کے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اسی حالت میں پھر وہ ایمان لے آیا، یا پہلی ایمان تھا اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، چاہے شہید، چاہے طبی موت، چاہے سفر میں، حضر میں، یمن میں، شام میں، کہاں بھی۔ اور تابی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، یا نابینا تھا تو صحابی نے اسے دیکھا۔ پہلے مقام ہے صحابہ کرام کا، پھر ہے تابعین کا۔ یہاں میں ضمناً بات کر دوں اور میرا حق بھی بنتا ہے، ہم وکیل ہیں احناف کے، الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، حق سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں گے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، آخرت نہیں بنتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے، 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی، اس لیے ہم ان کی تقلید کو، ان کے پیچھے چلنا فروعی مسائل میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ معاملات پہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، ایک ہے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، اور دوسرے ہیں انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، حتیٰ کہ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے جو مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے، اللہ کے حکم سے انصاری جس کی 2 بیویاں تھی، ایک مہاجر کے نکاح میں دے دی، 2 مکان ہے تو ایک مکان دے دیا۔ صحابہ کرام کی 2 ہی قسمیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کا مقام انصار سے زیادہ ہے، اور انصار کا بھی مقام بہت زیادہ ہے۔ کل میں سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرما دیکھو بڑے جو صحابہ کرام ہیں، صدیق، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں مہاجر ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آج اگر ہم ہجرت نہیں کر سکتے تو میرے آقا احسان فرما گئے ہیں
فرما المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. میرے نوجوان بیٹے بیٹھے استاد جی ہجرت تو اب ہے کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ ہو گیا اب ہجرت کوئی نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی اس طرح کی ہجرت جو میرے آقا کے زمانے میں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے. باقی اگر دین کی وجہ سے کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت ہوگی، اس درجے کی اس پائے کی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں استاد جی دل کرتا ہے ہجرت کرنے کو، امام بخاری پہلا راوی لائے ہیں ابو ہریرہ، پہلا راوی لائے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری راوی لائے ہیں ابو ہریرہ. تو میں کہا کرتا ہوں دیکھو امام بخاری رحم اللہ پہلا راوی لائے ہیں مہاجر فاروق اعظم، آخری بھی لائے ہیں مہاجر، اشارہ کیا تم نے بھی دنیا کو چھوڑ جانا ہے. آج ہو بخاری پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو، لیکن کیا ہے ایک دن دنیا کو چھوڑ جانا ہے، کیونکہ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحم اللہ آخری حدیث لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں امام بخاری فرما رہے ہیں 8-10 سال لگانے والے اب تیری مجلس طالب علمی کی ختم ہونے لگی ہے، پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، تیرا علم وہ تر رہے گا، مبارک رہے گا، ذکر اذکار نہ چھوڑنا. اگر کوئی کہے استاد جی ہجرت کو بڑا دل کرتا ہے تو ہے ہجرت اب بھی. کیسے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اب مہاجر وہ ہے ہجرت کر جائے جو گناہ کا زمانہ ہے، گناہ کا دور ہے، گناہ کا اڈا ہے، گناہ کا وقت ہے، گناہ کے اس کے ساتھی ہے، چھوڑ دے. من حجر ما نہى اللہ عنہ. کیوں چھوڑا ہے؟ اللہ نے منع کیا. جھوٹ نہیں، اب خیانت نہیں، منافقت نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، چھوڑ دی. کیوں چھوڑا ہے؟ یار میں مہاجر ہوں. کیسے مہاجر ہے؟ ہندوستان سے آیا ہے؟ کہاں سے؟ نہیں، میں نے وہ گناہ والا زمانہ اور گناہ والی جگہ چھوڑ دی ہے. من حجر ما نہى اللہ عنہ. اس لیے صحابہ کرام کی 2 قسمیں ہیں، مہاجر اور انصار. یہ بڑے صحابہ کرام سب مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک تو بات ضروری تھی. پھر صحابی میں 2 چیزیں ہیں، خلافت اور امامت. سارے خلیفہ نہیں تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ خلیفہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نشین بنے. سبحان اللہ. جان نشین بنے. اور اس پہ لفظ جب مصلی پہ ہو تو امام بولا جاتا ہے، سیاست پہ ہو تو خلیفہ بولا جاتا ہے. یہ 4 صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں حکومت میں، اور امام ہے مصلی پہ. اور خلیفہ اور امام کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں پھر ٹائم ہو جائے گا. وہ یہ کہ جہاں بھی قرآن میں اچھے لوگوں کا ذکر آئے، فلاں صفت فلاں صفت فلاں صفت، اس کا سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہوتے ہیں. بس یہ سن لیں. سورہ بقرہ شروع ہوئی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سارے کرتے کرتے پہلے صفحے پہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سب سے پہلے مصداق اللہ اکبر صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ کلا وعد اللہ الحسنی. ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. فرما آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا یا اسے دیکھا جس کو میں نے دیکھا. یعنی صحابی اور تابی کی بات کر دی. کبھی فرما صحابہ کرام سارے کے سارے انصاف والے. جب میرے سامنے طلباء بیٹھے ہوئے
اللہ کرے آخری دن تک بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، ہم پڑھاتے رہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرے ایک استاد فوت ہو گئے، زمیندار تھے، میں ملنے کے لیے گیا تو آخری عمر میں اپنی زمین میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، تو کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا تو مجھے کہنے لگے پڑھ لے۔ جب میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا دین کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے قریب رہنے کے لیے دین پڑھانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تو میں کہا کرتا ہوں ایک شیعہ ہے، شیعہ رافضی، اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے نا، مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں۔ میری پوری زندگی گزری ہے، قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں، میرے شاگرد، میرے بچے، میرے بہن بھائی گواہ کہ اگر میرا جسم کسی شیعہ کے ساتھ سفر میں ٹچ ہو جائے یا بھول کے میں ہاتھ لے لوں تو میں ضرور اس جگہ کو فوراً پانی لگاتا ہوں، ہاتھ کو دھو لیتا ہوں۔ اس کی میں نے بڑی برکت دیکھی۔ تو میں سب کو میں جب کہتا ہوں کہ شیعہ اور نیم شیعہ، طالب علم ہنستے ہیں، استاد جی نیم شیعہ کون ہے؟ پھر میں اشارہ کرتا ہوں، وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ استاد کی کیا مراد ہے، شیعہ اور نیم شیعہ، آدھے شیعہ۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب دیکھنا قرآن کا ایک مقام ہے، وہ میں نے بتا دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پہلے صحابہ کرام مراد ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، عورت اپنا کچن بنواتی ہے تو پھر اس میں برتن کیسے ترتیب سے لگاتی ہے، تو فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بڑی خوبصورتی سے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی مقام ہے جہاں تعریف آ رہی ہوگی نا، بس آپ کہہ دیں پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ مصداق اس کو کہتے ہیں یار یہ صفتیں پہلے کس میں پائی گئیں؟ فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں۔ اب دیکھیں ایک مقام ہے سورۃ التوبہ 11واں پارہ 3 رکوع، ذکر آیا التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، التائبون، اللہ کو بہت محبوب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ تو 30 سال کے بھی لوگوں کے گناہ نہیں چھوڑ، عورتیں 60 سال نہیں، اس نے فلاں دور میں یہ کیا تھا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ التائب حبیب اللہ، گناہ سے جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، تم جو کہتے رہو حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایک صحابی پہ موت آئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے دیکھا وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ روح جنت میں پہنچ گئی ہے۔ فرما لوگ تو تیرے بارے گمان کرتے تھے کہ انک من اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، یار تو نے تو جنت میں ڈیرے لگا رہی ہے، کہو سبحان۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اس لیے التائب حبیب اللہ، گناہ کو چھوڑنے والا، لوگ جو کہتے رہے حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہوتا۔ التائبون، توبہ کرنے والے، پھر العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریفیں کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، گناہ کو چھوڑنے والے۔
اب یہ جب سے نازل ہوا تو سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنے، ان میں توبہ بھی تھی، سبحان اللہ، اور ان میں عبادت بھی تھی، نماز روزہ بھی تھا، ذکر و اذکار بھی تھا۔ ایک اور مقام شروع کرتے ہیں، اِلَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہ بیان کرتے کرتے نا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ مرد جو اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ عورتیں جو ذکر کرنے، مال و دولت کوئی چیز نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ جس کے گھر میں یہ جوڑا ہے نا، نوجوانوں، بزرگوں کو میں نہیں کہتا، یہ سارے اس کا مصداق ہے۔ نوجوانوں اگر گھر یہ جوڑا بنے ہوئی ہو نا، میں آپ کو مبارک دوں گا، اور اس جوڑے میں بڑی برکات ہوتی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، وَالذَّاكِرَاتِ، اور ذکر کرنے والی ہو۔ مرد اور عورت کا اگر اتفاق ہو نا، کوئی بڑے سے بڑا شیطان انہیں ہلا نہیں سکتا ہے۔ نوجوان جیسے بھی ہو، شیطان بہت خوش ہوتا ہے جس دن جس گھر میں خاوند بیوی کی ناراضگی ہوتی ہے، شیطان کی عید ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، بھیجتا ہے اپنے چیلوں کو، کوئی آپ کہتا ہے میں نے فلاں کو بے نمازی بنایا، فلاں سے یہ گناہ کرایا، فلاں، ایک کہتا ہے میں نے فلانے کو نہیں چھوڑا، اس کو اور اس کی بیوی کو جدا کر دیا، حدیث میں آتا ہے گلے لگا لیتے ہیں۔ تو شیطان کو یہ عمل پسند، خدا را آپس میں اتفاق رکھا۔ شیطان کی بہت چالیں ہوتی ہیں، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ بیوی خوبصورت نظر آئے آپ کے لیے تو وہ بھی پسند کرتی ہے، آپ تو بول دیتے ہیں، وہ شاید نہ بول سکے۔ خاوند بیوی کا اتفاق ہوگا نا، بڑی برکات ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے جس طرح تبلیغی جماعت والے کارکردگی سناتے ہیں وہ سنانے لگوں کہ ایک دفعہ بچے نہیں تھے، یہ عطا الرحمان تھا، میں گھر سے نکلنے لگا، شروع سفید لباس پہنتا ہوں، تو عطا الرحمان کی امی نے پوچھا استاد جی آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میری عادت ہے میں نے زندگی میں اپنی پریشانیاں کبھی کسی کو نہیں بتائیں، وہ دور تھا، کچھ دن تھا، تو میں نے پوچھا تیرے پاس پیسے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ ہم دونوں ہنسے اونچی آواز سے۔ میں گھر سے ویسے روٹین میں باہر آ رہا، جب یہاں پہنچا آگے حاجی صاحب کھڑے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے اور 500 روپے ہے۔ اس وقت 500 بڑی چیز تھی، میری تنخواہ 1500 تھی، یہ کتنی تھی مجھے یاد تھوڑی، اور بہت زیادہ تھی، گزارا ہو جاتا۔ آج صاحب نے مجھے کہا ٹریکٹر گم ہو گیا تھا، جس دن گم ہوا تھا نیت کی تھی کہ جب ملے گا تو مولوی صاحب کی خدمت کروں گا۔ محتمم کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ عملے پہ نظر رکھنا۔ تو میرے لیے 500 بہت بڑی چیز تھی۔ میں اسی طرح ہنستے ہوئے گھر واپس گیا، تارمان کی امی کو میں نے کہا دونوں ہنسے ہیں، لباس میرا سفید تھا، میں جا رہا تھا، میں باہر گیا ہوں تو حاجی صاحب نے دیے، تو اس وقت یہ 500 بڑی چیز تھی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جیسے بھی حالات آئیں اتفاق کیا کرے، اتحاد کیا کرے، عورت کے پہاڑ جیسی بات کو برداشت کرے، اور عورت بیوی تمہاری پہاڑ جیسی باتیں برداشت کرے۔ کھانے پینے میں وہ تابع نہیں ہے، جو کھائے گھر میں ہے اس سے کوئی بد نہیں، لیکن رہنے میں اگر خاوند کہے جھوپڑی میں رہنا جھوپڑی میں رہے، محل میں رہنا ہے محل میں رہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں اکٹھے رہو، لیکن کھانے میں کہا جہاں سے مرضی کھاؤ، یہ نہیں کہ پوچھ کی کھانا ہے خاوند سے، جو حلال ہے جو گھر میں ہے فضول خرچی نہ کرو۔ اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، مزہ آتا ہے کہ خامد بھی اللہ کا ذکر کرنے والا،
اور اس کی بیوی بھی ذکر کرنے والی. کئی حضرات بیٹھے ہیں جن کی بیویاں رخصت ہو گئیں، اللہ غریق رحمت کر. جہاں تک میرے معلومات ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھیں. اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. یہ مقام آ گیا. ایک اور مقام ہے 18واں پارہ. اللہ نے تعریف کی. سب سے پہلے صحابہ کرام میں یہ صفتیں ہیں. سبحان اللہ. قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے مومن. پہلے صحابہ کرام پہ یہ ایتیں سیٹ آتی ہیں. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. یہ نماز بالکل کمزور ہے، بخار ہے اسے، تکلیف ہے اسے، کمزور ہے، جس میں آدمی توجہ سے نماز نہ پڑھے. ایسے کر رہا جس طرح عادت ہوتی، ایسے کر رہا جی. اور خشوع خضوع نہیں ہے، توجہ ادھر ہے ادھر ہے. 3 دفعہ ایسے کرو، چوتھی دفعہ کرو تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتے. اور حدیث پاک میں خشوع خضوع کی بڑی تعریف آئی. ایک اللہ والے تھے، فوت ہو گئے. میں نے خط کے ذریعے ان سے اپنی اصلاح کرائی. ان کی عادت تھی، میں لکھتا تھا السلام علیکم صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی. مجھے ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے، استاد مولانا صلی اللہ صاحب نے فرمایا تھا اس دور میں کہ ہمیں بھی ادھر لے جا. اتنے بڑے وہ عالم تھے اور ادھر نظر رکھتے تھے. لوگ کہتے تھے ایسے نہیں دیکھتے، پتہ نہیں ہمیں نے کیا نظر آتے. بہت پائے کے ولی اللہ تھے. میں نے لکھا السلام علیکم، ادھر ہی لکھ دے وعلیکم السلام. میں نے کہا میں آپ کو اپنے مدرسے میں بلانا چاہتا ہوں، نیچے لکھ دیتے تھے نہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اللہ مبارک کر. بس یہ ان کا انداز ہوتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ لکھا کہ حضرت کوئی نسخہ بتاؤ کہ خشوع خضوع نماز میں آ جائے. تو آگے فرما پہلے مجھے بتاؤ خشوع خضوع کہتے کس کو ہے. پھر ڈر کے میں بھی چھوٹا سا مولوی تھا، لکھا کہ خشوع خضوع اس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا حضرت مالی حالات آدمی کے اچھے ہو جائیں کو وظیفہ بتاؤ. فرمایا یا با سے تو 1200 دفعہ پڑھا کر. بہت بڑے بزرگ تھے. تو خشوع کہتے ہیں ظاہراً ایسے کھڑا ہے کہ کوئی سمجھے واقعی اللہ سے بات ہو رہی. یہ نماز ہے. کہتے جی نماز برائیوں سے روکتی ہے تو فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے. نہیں، نماز کو نماز بناؤ. خشوع ہے ظاہری طور پہ، اور خضوع ہے دل اللہ کی طرف مطمئن ہو. او اللہ کے ساتھ کال ملی ہوئی ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے. نوجوان بڑا خوش نصیب ہے کہ موبائل نہیں ہے، پھر ٹچ موبائل نہیں ہے، یا ہے اور وہ گند نہیں دیکھتا ہے. وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے. بات کرتی ہے تو اپنے خامد اور بیٹے کے ذریعے کر لیتی، یا بالفرض مجبوری ہے لیکن اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ گند ہو موبائل کے اندر. ورنہ قرآن کی یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے. چاہے وہ عالمہ ہے، چاہے وہ فاضلہ ہے، چاہے وہ اس نے عمرے کی ہوئی ہے، چاہے مجاہد کی ماں ہے، چاہے حافظ قاری کی ماں ہے، اگر یہ چیز ہے تو والذین هم عن اللغو معرضون. نہ ٹک ٹاک ہے، نہ ٹپ ٹاپ ہے، کوئی چیز وہ دیکھتی نہیں ہے، نہ ڈرامے. اپنے علاقے کے ایک بہت اچھا آدمی مجھے کہنے لگا، اپنی بیٹی یعنی میری بیگم کو وہ کہنے لگا سمجھاؤ، یہ ڈرامے بہت دیکھتی ہے. تو مجھے کہنے لگا استاد جی ڈرامے کا تعارف ہے؟ میں کہا کچھ ہے، کچھ کرا دو. والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. یاد رکھنا آج گناہ بڑا آسان ہے. خدا نخواستہ کوئی اس کا مرتکب ہے تو یاد رکھنا اوپر سے آواز نہیں آئے گی بے حیا، گھر میں بے حیائی کر رہا ہے کوئی آواز، کیونکہ آواز آ چکی ہے قرآن میں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرتے. والذین هم لفروجہم حافظون، زنا بدکاری ایسی چیزوں سے بچتے ہیں. الا علی ازواجہم، صرف بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اس پہ کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغی وراء ذلک،
بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی نے بھی شہوت کو مٹایا، چاہے وہ متع ہے، چاہے حلالہ ہے، چاہے نکاح موقت ہے، چاہے نام سے فراڈ کا نکاح ہے، چاہے غیر مسلمہ سے نکاح ہے، یہ سب فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ سارے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وعدے اور امانت کا خیال کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نمازی پکے ہیں۔ آخری نتیجہ سن، اولئک هم الوارثون، ان ساری صفتوں کے مالک اور وارث کون ہیں؟ جنت الفردوس کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ آئی نا، سب سے پہلے اس کا مصداق کون بنے؟ صحابہ کرام، آگے قیامت تک بنتے رہیں گے۔ آج میرے ذمہ موضوع تھا عظمت صحابہ کرام، بیان کیا، اللہ قبول فرمائے۔ آج ذرا سفر دور کا ہے، میں نے رات اپنے عالم شاگرد کے پاس دولت عالم میں بیان کرنا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ماؤں بہنوں، کل زیادہ تعداد میں تشریف لانا۔ مفتی صاحب حافظ اللہ مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ بیان کریں گے، میں نے ان کو حکمن کہا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔